بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلفۂ راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قعب بن غالب کے پوتے ہاشمی النسب اور قریشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن ام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بطحا کے سردار 27 انسان اور علمدار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون چشمہ رحمت میں عین رافت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سابقین اسلام میں سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے پیش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوں اور دعا سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال بیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پروان چڑھے اور بچپن ہی سے اسلام قبول کر لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت و تادیب فرمائی اور ان کو بیش بہا انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیمات کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تصنیف اور صفات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فطرت سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی اور نہ ہی ان کے لیے نذر و نیاز پیش کی اور نہ بتوں کے سامنے کبھی تضر و التجا کی اور نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ زیادہ دراز قد اور نہ کوتاہ قد۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوا و طاقتور تھے۔ داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مائل اور بہی تھا۔ آنکھیں بڑی تھی، مونڈے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے۔ سر پر بال کم تھے۔ بڑے منکسر مزاج تھے۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی مفلس ہے۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیبتاً فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا بہت زیادہ احترام فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیب الشمائل، محمود الفضائل، جمیل الصفات، صاحب الکرامات، امام العارفین، قدوۃ العالمین، الفصاح النبذہ الخطبہ، عظیم الحلم اور باب مدینۃ العلم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عادل تھے۔ کبھی غلط فیصلہ نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا تھا۔
مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ ایمانداری کو ان کی امانتیں لٹائیں۔ پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر اور بے مثال شاہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمرو بن دو کو شکست فاش دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی جابر سرکش یہودی مرہب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غلبہ آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا تھا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا زمانہ حرب صلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے دیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اس کی آبروزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قہر زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الزاہدین اور ولی المومنین بھی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کے چمک دمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے تھے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقیر و مسکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ نے کبھی بھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور منافق لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ ایک مرتبہ ابو طالب کی اپنے بیٹے پر نظر پڑی، دیکھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پوشیدہ طور پر نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت ابو طالب کو اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور ان کی دین و مذہب کو قبول کر چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے خود کو بہت دور کر چکا ہے۔ جب لڑکے نے نماز پوری کر لی تو اپنے والد کی جانب پامردی اور استقلال کے ساتھ متوجہ ہوا اور بلا تامل پکار کر کہنے لگا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی تصدیق اور اتباع کی ہے۔ ابو طالب نے کہا، یاد رکھو یہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر و بھلائی کی ہی دعوت دیتا ہے، بس اس کے دامن سے وابستہ رہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔